یا سیدہ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد جتنے بلند آپ پہلے بیت کو سمجھتے ہیں اتنی بلند آواز سے درود پڑھیں. جتنے بھی لوگ پیچھے بیٹھے میری گزارش ہے آگے آگے آتے بلا فصل کے ماننے والے لوگ ہیں ہمیں فاصلہ اچھا نہیں لگتا تھوڑا تھوڑا آگے آگے مہربانی بلند تر صلوات الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن ام نبی در حل عطا مہر برج انما شہ سوار لافتہ پیشوا انبیاء عروۃ الوثقی کلمۃ الحسنی سید الاوصیاء اماد الاصفیاء رکن اولیاء اللہ العظمی خیر المؤمنین امام المتقین اول العابدین عدد الزاہدین زین المواحدین حبل اللہ المتین لنگر آسمان والزمین عین اللہ نور اللہ روح اللہ باب اللہ سیف اللہ ید اللہ عبد اللہ عزد اللہ الغالب آقا جادم علی ابن ابی طالب نعرہ حیدری. مولا سلامت رکھے مولا آباد رکھے. یا رب در بطول کا مجھ کو شعور دے تو جو میری طرف رکھنا تھوڑا تھوڑا بولتے آنا. یا رب در بطول کا مجھ کو شعور دے آنکھوں کو میری کربل کی زیارت سے نور دے. یا رب در بطول کا مجھ کو شعور دے آنکھوں کو میری کربل کی زیارت سے نور دے آنکھوں کو میری کربل کی زیارت سے نور دے. جس بندے نے علی ولی اللہ کی ولایت کا اقرار کیا وہ بندہ اگلے مصرع پہ لازمی بولے یا رب در بطول کا مجھ کو شعور دے آنکھوں کو میری کربل کی زیارت سے نور دے. کچھ اور دے نہ دے تیری مرضی ہے کبریا مجھ کو علی ولی کی ولایت ضرور دے. کچھ اور دے نہ دے تیری مرضی ہے کبریا مجھ کو علی ولی کی ولایت ضرور دے. بے گھر ہوتا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو سینے میں ولایت کی محبت بھی صدا دے. اولاد اگر نہیں ہے تو پھر یہ بھی دعا سن مولا میری نسلوں کو آزادار بنا. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. قرآن میں رحمان نے سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 6 میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآویٰ. اے رسول آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو پالا. بزرگ لوگ بیٹھے انہیں پتہ ہے کہ یہ آیت جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے. بچوں کو سمجھانے کے لیے جنہیں نہیں پتا انہیں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جس کا پالنا اللہ اپنا پالنا کہے اسے ابو طالب کہتے ہیں. تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. میں اکثر دیکھ رہا ہوں کہ پہلے محرم سے لے کر یکم سفر تک کچھ خبیث زادے کچھ یزید زادے کچھ خبیث بنے خبیث سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہے ہیں کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. جناب ابو طالب نے اپنی پوری زندگی میں کلمہ پڑھا ہی نہیں تھا. جناب ابو طالب نے اسلام کو قبول کیا ہی نہیں تھا. ہم ذاکرین کا منبر پر آنے کا صرف یہ مقصد نہیں کہ ہم مولا علی کے فضائل بیان کریں. توجہ ہے کہ نہیں؟
ہمارا یہ مقصد نہیں کہ ہم بانی مجلس سے نیاز لیں اور اپنے گھروں کو چلے جائیں. ہمارا یہ مقصد نہیں کہ ہم پرچے ادا پہ بیٹھے لنگر کریں اور اپنے گھروں کو چلے جائیں. ہم ذاکرین کی کچھ فرائض ہیں اور ان فرائض میں سے ایک فرض یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اہل بیت کے گھرانے کے کسی بھی فرد پر بھوکے تو اس کے منہ پہ منہ توڑ جواب دے. اپنا فرض ادا کرنا جا رہا ہوں. مردوں کا بولنا اس فرض میں لازم ہے. میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی بندے میری ویڈیو بنا رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کریں تاکہ جس گھر سے بات شروع تھی اسی گھر پہ بات ختم ہو. بول کر میری بات کی تصدیق لازمی کرنا. میں پڑھ رہا ہوں جناب ابو طالب کا ایمان. میں پڑھ رہا ہوں جناب ابو طالب کا ایمان. میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگ کچھ خبیث زادے کچھ یزید زادے کچھ خبیث ابن خبیث سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. آؤ تمہیں بتاؤ ایمان ابو طالب. عرض کر رہا ہوں دین و ایمان کے ایمان کو کافر نہ کہو. توجہ ہے کہ نہیں؟ دین و ایمان کے ایمان کو کافر نہ کہو. حرم حق کے نگہبان کو کافر نہ کہو. لفظوں کی قدر کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں, اردو میں ظاہر لوگ بیٹھے ہیں. جو لوگ لفظوں کی قدر کر رہے ہیں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں. دین و ایمان کے ایمان کو کافر نہ کہو. حرم حق کے نگہبان کو کافر نہ کہو. اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ جتنے بھی ازواج نبی ہیں وہ سب امت کی ماں ہیں. میں کہہ رہا ہوں دین و ایمان کے ایمان کو کافر نہ کہو. حرم حق کے نگہبان کو کافر نہ کہو. اور افضلیت ہے ختیجہ کو سبھی ماؤں پر, کم از کم ماں کی نکاح خان کو کافر نہ کہو. علی کے میرے ہاتھ بلند کر کے حیدری. تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں نا, آپ کا بولنا میری بات کی تصدیق ہے. ذاکر کو داد نہیں ہوتی, ذکر آل محمد کو داد ہوتی ہے. دنیا نے روز آ کے لگائی تھی تہمتیں. ہم نے علی کی ولایت کا اقرار کیوں کیا؟ 4 مصروں میں بتانے لگا. جو بندہ یقین رکھتا ہے کہ اس کے گھر کا چولہا جناب ابو طالب علیہ السلام کی جوتی کی صدقے میں جلتا ہے, وہ بندہ اس 4 مصروں پہ لازمی بولے دنیا نے روز آ کے لگائی تھی تہمتیں, ہم نے ولا علی کی سنبھالی نہ دے سکے. ہم نے علی کو مانا ہے, اس واسطے جناب کوئی ہماری ماں کو گالی نہ دے سکے. یہ جو اپنے نعرہ لگائے یہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ 4 مصروں میں بتانے لگوں گا. حیدر کی ولا نسل کو سرشار کرے گی. سرشار یعنی کہ سر کو بلند کرے گی. حیدر کی ولا نسل کو سرشار کرے گی. حیدر کی ولا نسل کو سرشار کرے گی. تکفیر کے ہر وار کو بیکار کرے گی. اے دشمن حیدر تو کہاں جائے گا مر کے, دوزخ بھی تمہیں رکھنے سے انکار کرے گی. مقام کتنا ہے اونچا امام زادوں کا. مقام کتنا ہے اونچا امام زادوں کا. برم یہ مشہدی رکھے غلام زادوں کا. لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے, لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا. سید غیور عباس نقوی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. بچے کو بتائے. اچھا دوبارہ بولیں. میں جو بھی عزادار ہے میں اس کا نوکر ہوں. انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں دوبارہ شعر پڑھوں تو میں پڑھ رہا ہوں. مقام کتنا ہے اونچا امام زادوں کا. بھرم یہ مشہدی رکھے غلام زادوں کا. لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا. بچے کو بتائے کہ مولا علی علیہ السلام نے منبر سلونی پہ دعویٰ کیا, سلونی پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا ہے. اب لوگ ادھر کھڑے ہو کے سوال کر رہے ہیں یا علی یہ بتائیں کہ میرا رزق کتنا ہے.
یا علی یہ بتائیں کہ مجھے اولاد ہوگی کہ نہیں، یا علی یہ بتائیں میرا رزق کتنا ہے، یا علی یہ بتائیں مجھے دولت ملے گی کہ نہیں، یا علی یہ بتائیں کہ مجھے گھر ملے گا کہ نہیں۔ مجھے حقیر کی روح اسی جگہ پر کھڑی تھی، میں نے علی بادشاہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا کہے سلونی سلونی پھر ایک دفعہ، توجہ ہے کہ نہیں، مولا کہے سلونی سلونی پھر ایک دفعہ۔ لوگوں نے سوال کیا یا علی مجھے اولاد ہوگی کہ نہیں، یا علی میرا رزق کیا ہے، یا علی مجھے دولت ملے گی کہ نہیں۔ میں کیا سوال کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں مولا کہے سلونی سلونی پھر ایک دفعہ۔ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ عباس کون ہے، کون عباس؟ مولا مجھے بتا رہے ہیں کہ علی کی شجاعت، حسن کی سخاوت، حسین کا حسن، سید الساجدین کے سجدوں کا نچوڑ، باقر العلوم کا علم، جعفر صادق کی صداقت و علم، امام علی رضا کی رضا، امام موسیٰ کاظم کی کاظمیت، امام موسیٰ کاظم کی کاظمیت، امام تقی کی تقاوت، امام نقی کی نقاوت، امام حسن عسکری کی حیبت اور باروے کی غیبت، اور سیدہ کی دعا جب یکجا ہو جائے تو اسے عباس کہتے ہیں۔ ویسے آپ لوگ نعرہ لگاتے جائیں گے، میں شعر پڑھتا جاؤں گا۔ دراصل میں موضوع بھی پڑھنا ہے، میں پوری رات نعروں پہ شعر پڑھ دوں۔ تو آج کا دن میرے بھی منسوب ہے جناب غازی عباس علمدار سے، تو میرا دل ہے آپ کو جناب غازی عباس علمدار کا خطبہ سناؤں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ میں نے یہ شعر اس لیے پڑھا تھا تاکہ آپ کے ذہنوں کی زمین زرخیز ہو جائے جناب غازی عباس علمدار سننے کے لیے۔ عرض کر رہا تھا کہ علی اکبر جیسے خوبصورت، محمد کی شکل والے خوبصورت علی اکبر کی موجودگی میں حسین جسے قمر بنی ہاشم کہے، ایک وقت میں 3 امام جس کا جھولا جھلائیں، جس کے لباس جنت سے آئے انہیں حسن و حسین کہتے ہیں، اور جن کے لباس سیدہ اپنے پاکیزہ ہاتھوں سے سیے انہیں عباس کہتے ہیں۔ سیدہ کی دعا کے معیار کا نام ہے عباس۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ پڑھو جناب عباس، ایک بلند تر صلوات ہے۔ 9 اور 10 محرم کی درمیانی شب حسین نے اپنے خیمے میں، توجہ میری طرف رکھنا، حسین نے اپنے خیمے میں جناب غازی عباس علمدار کو بلایا۔ حسین نے اپنے خیمے میں وفا کے پروردگار یعنی حضرت عباس علمدار کو اپنے خیموں میں بلایا۔ جب غازی عباس علمدار خیمے میں آئے، حسین نے غازی کی طرف دیکھ کے کہا غازی میں نے دیکھا ہے کہ عمر بن سعد 9 لاکھ کے لشکر کے ساتھ خیام حسینی کی طرف حملہ کرنے آ رہا ہے، غازی میرا ایک کام کر۔ حسین نے یعنی محمد کے بڑھاپے نے علی کی جوانی کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ اللہ جانے وہ بندہ کس جگہ پہ بیٹھا ہے، اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، جسے فکر ہی نہیں سمجھ آیا۔ جو بندہ نہیں بولا اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں۔ حسین محمد کا بڑھاپا اس لیے کیونکہ رسول نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین میں سے اور حسین مجھ میں سے ہے، اور میں نے جناب عباس علمدار کو علی کی جوانی اس لیے قرار دیا کیونکہ علی کے 18 بیٹے ہیں، اور ان 18 بیٹوں میں سے علی نے عباس کو ثانی حیدر قرار کہا۔ حسین نے، جو لوگ نہیں بولے ان کے لیے اور آسان کر رہا ہوں، وحدت کی حیات یعنی کہ وحدت کہتے ہیں خدا کو، وحدت کی حیات نے اپنی حیات کا بوسہ لیا۔ بندے پیچھے رہ کے میں پڑھ گیا، وحدت کی حیات نے اپنی حیات کا بوسہ لیا۔ حسین نے غازی کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ حسین کہتے ہیں تاجدار وفا، میری ماں کی دعا، عصمتوں کے ولی میرا ایک کام کر۔
پیچھے والے لوگ ہاتھ بلند ہی نہیں کر رہے. عرض کرنا ہوں تاجدار وفا مولا سلامت رکھے جن کے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں. تاجدار وفا میری ماں کی دعا عصمتوں کے ولی میرا ایک کام کر, میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے اخی میرا ایک کام کر. تاجدار وفا میری ماں کی دعا, تاجدار وفا میری ماں کی دعا, تاج جو میری طرف رکھنا. تاجدار وفا میری ماں کی دعا. بندہ اپنے ذہن میں یہ بندی لے آئے کہ حسین نے پہلے غازی کے ماتھے کا بوسہ لیا, پھر غازی کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا. جو میری طرف رکھنا. پھر غازی کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا. حسین غازی کو کہہ رہے تاجدار وفا میری ماں کی دعا عصمتوں کے ولی میرا ایک کام کر, میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے اخی میرا ایک کام کر. شبیہ مرتضیٰ اے میری زندگی شیر و شیر چلی میرا ایک کام کر. مصطفیٰ کی شبیہ میرے پیارے اے میری زندگی شیر شیر جلی میرا ایک کام کر. میں محمد ہوں اس دور اس وقت کا, آج میرے علی میرا ایک کام کر. غازی آباد نے کہا مولا حکم کرے. مولا حکم کیا ہے؟ مولا سلامت رکھے مولا حکم کیا ہے؟ امام حسین دیکھ کے کہتے کہ غازی جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ 9 اور 10 محرم کے درمیان شب عمر ابن سعد اپنے 9 لاکھ کے لشکر کے ساتھ خیام حسینی کی طرف آ رہا ہے تاکہ یہ ہم پہ حملہ کر دیں اور تاریخ کو ختم کر دے, تاکہ جب قیامت والے دن میں چاہتا ہوں تم انہیں میرا تعارف کرواؤ تاکہ یہ قیامت والے دن رسول کے روبرو یہ نہ کہہ سکے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہماری جنگ کس کے ساتھ ہے. اب غازی کے ماتھے پہ علی والا جلال آیا. جناب غازی عباس علمدار اپنے خیمے سے باہر نکلے. دل نے جو غازی کے ماتھے پہ جلال آیا نا وہ جلال پہ 4 مصرے پڑے. توجہ ہے کہ نہیں؟ کنارے جلتے روانی میں آگ لگ جاتی. جس بندے کو یقین ہے کہ یہ ہاتھ جناب غازی عباس علمدار کی ملکیت ہے وہ بندہ ہاتھ بلند کر کے ذکر آل محمد کو داد دینا مجھ کو نہیں. کنارے جلتے روانی میں آگ لگ جاتی. کنارے میں پڑھوں جناب غازی عباس علمدار کی پیشانی کا جلال. کنارے جلتے روانی میں آگ لگ جاتی کہ حرف اور معانی میں آگ لگ جاتی. جلال اتنا تھا عباس کا کہ دریا میں پسینہ گرتا تو پانی میں آگ لگ جاتی. علی کا مولا ہاتھ بلند کر کے حیدری مولا سلامت رکھے. جی چیز میں مشکل کیا تھی یار, آپ کا ہاتھ بلند نہیں ہوا. مولا سلامت رکھے. پسینہ گرتا تو پانی میں آگ لگ جاتی. جناب غازی عباس علمدار کی سواری کو اکبر و قاسم نے آمادہ کیا. جناب غازی عباس علمدار کی سواری کا نام ہے اشحل. دل ہے اشحل پہ فضائل پر. اشحل کا قد تاریخ میں لکھا کہ اتنا تھا ایک گھوڑے کے لیے 1 رکاب استعمال کی جاتی ہے. گھوڑ سوار اس رکاب کے اندر پاؤں رکھ کے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے, لیکن اشحل کے لیے 2 رکابیں لگتی تھی. اتنا قد تھا اشحل کا. اگر کوئی عام آدمی اشحل کے اوپر سوار ہو جاتا تو اشحل کی گردن اتنی تھی کہ وہ آدمی اشحل کی گردن کے پیچھے چھپ جاتا تھا. جناب غازی عباس علمدار بنا رکابوں پہ پاؤں رکھے اشحل پر سوار ہوئے. جناب غازی عباس علمدار نے کربلا کے میدان میں اشحل کو دوڑایا. جناب غازی عباس علمدار کے پاؤں نے کربلا میں لکیر کھینچنا شروع کی. جو بندے نہیں بولے ان کے لیے مزید جملہ پڑھ رہا ہوں, یا پھر یوں کہوں کہ غازی کے پاؤں نے صراط مستقیم کو کھینچنا شروع کیا. اب غازی پہنچ گیا 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے. چلتے 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 اللہ جانے بندہ کہاں بیٹھے. جناب غازی عباس علمدار کے فضائل میں وہی بندہ بولے گا جو باوفا ہے اور بزدل نہیں. جناب غازی عباس علمدار کا اشحل چلتے 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 9 لاکھ کے لشکر کے قریب آ گیا. اتنا قریب آ گیا کہ اشحل کے نتنوں سے نکلی ہوئی سانس کی گرماہٹ شمر محسوس کرنے لگا.
اب جناب غازی عباس علمدار اشر پر سوار ہیں. جناب غازی عباس علمدار نے شمر سے سوال کیا ان سے کیوں جنگ کرتے ہو, کیوں لڑتے ہو حسین سے؟ شمر کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. غازی عباس علمدار شمر کے سامنے سے منہ موڑ کے کہتے ہیں جاؤ پھر ہم تم سے راضی نہیں. جناب غازی عباس علمدار نے منہ موڑ کر کہا جاؤ ہم تم سے راضی نہیں. جناب غازی عباس علمدار نے کہا تمہیں پتہ تمہاری جنگ کس کے ساتھ ہے؟ چلو جس کے ساتھ جنگ ہے اس کا تعارف نہیں, اس کے نوکر کا تعارف کرواتا ہوں کہ حسین کے نوکر کیسے ہیں. جناب غازی عباس علمدار نے 9 لاکھ کے لشکر کو مخاطب کیا کر کے کہتے ہیں توحید کو جس گھر کی مودت پہ یقین ہے. بندے پتہ نہیں کہاں بیٹھے. توحید کو جس گھر کی مودت پہ یقین ہے وہ گھر ہے میرا جس کی زمین عرش بری ہے. غازی پتہ نہیں بندے کہاں بیٹھے. توحید کو جس گھر کی مودت پہ یقین ہے وہ گھر ہے میرا جس کی زمین عرش بری ہے. اس مجلس کا سب سے تاریخی جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. بانی مجلس نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں جناب عباس علمدار پڑھوں. آج میں اس مجلس کا سب سے تاریخی جملہ کہنے جا رہا ہوں. آپ لوگ کھڑے کے بدعت ہے وہ بھی کم ہے, اپنے قد سے بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں. غازی عباس 9 لاکھ کے لشکر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا اہل شام, توحید کو جس گھر کی مودت پہ یقین ہے, توحید کو جس گھر کی مودت پہ یقین ہے, ذرا ہاتھ کھول لینا, سر کو بلند کرنا. توحید کو جس گھر کی مودت پہ یقین ہے وہ گھر ہے میرا جس کی زمین عرش بری ہے. اللہ میری آنکھ کے پردے میں مکی ہے. میرا مصرع گایا کہ اللہ میری آنکھ کے پردے میں مکی ہے. تم ہم سے لڑو تم پہ یہ جرت ہی نہیں ہے. ہم نور ہے تم خاک کے پتلوں میں تلے ہو. تم لوگ میرے باپ کے ہاتھوں کے بنے ہو. اب جناب غازی عباس علمدار 9 لاکھ کے لشکر سے مخاطب ہے. خود بتا رہے ہیں کہ اب 9 لاکھ کے لشکر کے درمیان میں سے کسی یزید زادے نے, کسی خبیث زادے نے بڑی آہستگی سے کہا عباس واپس چلے جاؤ, ہم 9 لاکھ ہیں, تم اکیلے ہو, تم پیاسے ہو, ہم تمہیں مار دیں گے. عباس واپس چلے جاؤ. وفا کے پروردگار کے گھوڑے نے, وفا کے پروردگار کے گھوڑے نے غازی سے وفا کرتے ہوئے یہ جملے سنے. اس بندے کے پاس جا کے اصل کھڑا ہو گیا. جناب غازی عباس علمدار نے سپاہی سے نیزہ چھینا, اس شخص کو نیزہ مارا, نیزے کے ساتھ اس شخص کو کربل کی زمین میں گاڑ دیا. جناب غازی عباس علمدار چند قدم پیچھے آئے, اس شخص کی طرف دیکھ کے کہتے انہی 9 لاکھ سے کہہ کہ تجھے عزت سے نیچے اتارے. 9 لاکھ اب ایسے کرا تھا کہ ان کے گھر پہ کوئی پرندہ ذرا سے بھی آہٹ کرتے تو وہ پرندہ اڑ جاتا. جناب غازی عباس علمدار کہتے ہیں جو شخص میری گھر کی عداوت میں ڈھلے گا, جو شخص میرے گھر کی عداوت میں ڈھلے گا, مکے میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا. جو شخص میرے گھر کی عداوت میں ڈھلے گا, مکے میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا, مکے میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا. تو زکالاب اس کے بدن سے نکلے گا, مر جائے مسلح پہ مگر ہاتھ ملے گا, مگر ہاتھ ملے گا, مگر ہاتھ ملے گا. اس کی نمازوں پہ راضی وہ چلی ہے جس کی نمازوں میں میرا باپ علی. بس عزاداروں, بازار میں سجاد کو زینب یہ صدا دے. بازار میں آپ 2 سفر ہے نا, بازار میں سجاد کو زینب یہ صدا دے, ہر سمت شرابی ہے کوئی پردہ بنا دے. آئے مولا تمہاری ہائی قبول زینب علی فرمانی بازار میں سجاد کو زینب یہ صدا دے,
ہر سمت شرابی ہے کوئی پردہ بنا دے، اگلا فکرہ تیرے رونے کے لیے کافی ہے، ہر سمت شرابی ہے کوئی پردہ بنا دے، پردہ نہیں بنتا تو مرنے کی دعا دے، بازار میں کیسے ہی چلوں تو ہی بتا دے، ہر سمت ہے ظلم کی الگار ہے عابد، میں وارث تطہیر یہ بازار ہے عابد۔ بس ایک روایت پڑھ لو، دو سفر کو آج دو سفر ہے، میرا دل ہے کہ آج بتاؤں کہ علی کی بیٹی شام کے بازار میں کیسے گئی۔ عزیزانو، 29 محرم کو سادات کا اجڑا ہوا قافلہ داخل ہوا ہے شام کے بازار میں، شرابیوں کے مجمع نے علی کی بیٹیوں کا استقبال پتھر مار مار کر کیا۔ سید سجاد رو رو کر کہتا رہا، نہ مارو یہ محمد کی نواسی ہے، نہ مارو یہ علی کی بیٹی ہے، اور نہ مارو یہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے۔ عزادارو، ایک غربت کا فکرہ پڑھوں، میرا چوتھا مظلوم امام روایت کرتے ہیں کہ شام کے بازار میں علی کی بیٹیوں پر مسلمانوں نے اتنی پتھر کی بارش کی ہے کہ جب زینب عالیہ ام کلثوم کو دیکھتی تو ام کلثوم کو نہیں پہچانتی تھی، ام کلثوم ام رباب کو نہیں پہچانتی تھی، ام رباب نیزے پہ اصغر کے سر کو دیکھتی، پھر میرے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتی تھی، سجاد اس رش میں میری 4 سال کی سکینہ گم ہو گئی، اور سجاد میری 4 سال کی سکینہ نہیں مل رہی۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، مولا تمہاری حال کو قبول کرے۔ آج شرما کے نہ رونا، آج علی کی بیٹی عبیری بازار میں داخل ہوئی۔ عزادارو، 29 محرم سے لے کر 2 صفر تک ابو طالب کی پوتی زخمی بیویوں کے ساتھ دربار کے باہر کھڑی رہی۔ تاریخ میں لکھے کم از کم 15 نے علی کی بیٹی نے یزید کے دربار کے باہر سنی ہے، اور جب اذان میں آتا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ، علی کی بیٹی مدینے کی طرف دیکھ کے کہتی تھی، واہ محمد ہے وہ مصیبت، مولا تمہیں غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے۔ عزادارو، سینہ کا ماتم ہوتا ہے اکبر کی برچی کے لیے، سر کا ماتم ہوتا ہے زینب عالیہ کی رضا کے لیے، منہ کا ماتم ہوتا ہے حسین کی 4 سال کی سکینہ کے تماچوں کے لیے، اور تمہیں سکینہ کی غربت کا ایک منظر سناؤں۔ 2 سفر کو حسین کی 4 سال کی معصومہ، 4 سال کی ظریفہ بیٹی سہمی ہوئی آواز سے کہتی ہے، بھیا سجاد میں 1452 میل سفر کر کے آئی ہوں، بھیا سجاد مسلمان میرے بابے کے نانے کو اجر رسالت دینے کے لیے ہمیں 36 شہر، 72 بازار، 144 گلیاں چلائے ہیں اور 258 موڑ ملائے ہیں۔ سید سجاد مسلمان اجر رسالت دینے کے لیے مجھے کربلا سے شام تک تماچے مارتے ہوئے آئے ہیں، اور سید سجاد میں تھک گئی، اور سید سجاد میں نے تیرے سے ابھی تک کوئی سوال نہیں کیا، سید سجاد ان سے ذرا پوچھ پیشی میں اور کتنی دیر ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ بس آخری روایت، علی کی بیٹی دربار میں داخل ہوئی، شرابی تخت پہ بیٹھا تھا، ابو طالب کی پاک پوتیاں کھڑی رہی، 4000 کرسی نشین بندے تھے، اور 72 درباروں کے سفیر تھے۔ عزادارو، قاتلوں نے انعام لینا شروع کیے، پہلے علی اکبر کا قاتل آیا، اس نے کہا مجھے میرا انعام دے، میں نے ایک وار کے ساتھ 2 ظلم کیے، میں نے علی اکبر کے سینے میں برچھی ماری ہے، اور میں نے حسین کی آنکھوں سے بلائی دور کی ہے۔ عزادارو، لیلا رو کے کہنے لگ گئی، واہ محمد، واہ محمد۔ اب قاسم کا قاتل آیا، اس نے کہا یزید مجھے میرا انعام دے، کیونکہ میں نے حسن کے یتیم کو قتل نہیں کیا، میں نے فرما کے ارمانوں کو قتل کیا ہے، اور مجھے میرا انعام دے۔ علی اصغر کا قاتل آیا، اس نے کہا مجھے میرا انعام دے، میں نے رباب کے 6 ماہ کے اصغر کو 3 منہ والا تیر مارا ہے، اور مجھے میرا انعام دے۔ رباب رو رو کر کہتی رہی، واہ حسینہ، واہ حسینہ،
یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے یزید مجھے 2 گناہ انعام دینا کیونکہ میں نے ایک بار سے 2 ظلم کیے ہیں، اور ادھر میں نے غازی کو گھوڑے کی زین سے گرایا، ادھر حسین کی کمر کا زور ٹوٹ گیا، علی کی بیٹیوں کے سر سے چادر اتر گئی، وہ بندہ معافی مانگے جسے ابھی بھی نہیں رونا آیا، علی کی بیٹیوں کے سر سے چادر اتر گئی، اتنا سننا تھا زینب عالیہ اپنے پاپا کو یاد کر کے کہتی ہے وہ حجابہ حجابہ مجھے نہیں پتا اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔